ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے حالیہ جنگ کے سلسلے میں جناب جاوید انور صاحب کینیڈا سے ایک بہترین مضمون لکھا ہے، اچھا تبصرہ کیا ہے، شارٹ اور سویٹ کے طور پر جس کو کہا جا سکتا ہے، تو سوچا کہ اس کی تفصیلات آپ کے سامنے پیش کروں۔ انہوں نے لکھا کہ اسرائیل اور امریکہ نے مل کر ماہ رمضان کی 10 تاریخ کو ایران پر حملہ شروع کیا۔ دل پہلے روز سے یہی گواہی دے رہا تھا کہ اس جنگ کا فاتح ایران ہوگا، لیکن عقل اس کے اظہار سے روک رہی تھی۔ اس لیے ہم نے لکھا تھا کہ ایران شکست نہیں کھائے گا اور امریکہ یہ جنگ جیت نہیں پائے گا۔ ہم یہ کہنے سے بچ رہے تھے کہ ایران فاتح ہوگا۔ ہم مسلمان پہلے ہی اتنا مار کھا چکے تھے، فلسطین میں 70,000 سے زیادہ لوگ شہید ہو چکے تھے، لاکھوں زخمی ہو چکے تھے، اور غازہ ملبے کا ڈھیر بن چکا تھا۔ لبنان کے حزب اللہ کو بہت کمزور کیا جا چکا تھا، اور اسرائیل جہاں چاہتا تھا مسلمانوں کو مار رہا تھا۔ گزشتہ سال جو ایران سے اسرائیل کی 12 روزہ جنگ ہوئی، اس میں ایران کا ہی نقصان ہوا تھا، اس لیے فتح کی بات کہنے میں خوف تھا۔ لیکن اب رمضان کی جنگ کے 12ویں روز فتح کی نشانیاں واضح ہو چکی ہیں، تو ایران کی فتح کی خوشخبری کی بات کرنے کا اعتماد بہت بڑھ گیا ہے۔ 12ویں روز تک ایران کی کامیابی کی جو علامتیں ہیں اس کو ایک ایک کر کے آپ کے سامنے رکھا جائے تو شاید آپ کو سمجھ میں آئے کہ ہم کیوں کہہ رہے ہیں کہ ایران فاتح ہے۔ اب تک خلیجی ممالک کے تمام امریکی اڈوں کو یا تو مکمل تباہ کیا جا چکا ہے یا ان کی تباہی ابھی جاری ہے۔ یہ واضح ہو چکا ہے کہ خلیج کے ان تمام اڈوں اور اسرائیل فضائی دفاعی نظام یا تو ختم ہو چکا ہے یا بہت کمزور ہو چکا ہے۔ ایران اور حزب اللہ نے مل کر اسرائیل پر 1 گھنٹے میں 100 راکٹ پھینکے اور انہیں روکا نہیں جا سکا۔ عالمی منڈی میں خلیج فارس کی تیل اور گیس کی قیمت کیا ہوگی یہ اب ایران طے کر رہا ہے۔ 200 امریکی ڈالر فی بیرل کی بات کی گئی ہے، آگے بھی بڑھ سکتی ہے۔ خلیجی ممالک کے امریکی اور یورپی اثاثوں پر ایران نے بھاری بمباری کر کے ان کے باشندوں کو ملک چھوڑنے پر مجبور کر دیا ہے۔ ایران یہ طے کر رہا ہے کہ ان ممالک میں کون سے بینک اور معاشی ادارے ہوں گے اور کون سے نہیں۔ ان بینکوں پر میزائل حملے ہوئے ہیں، کئی امریکی اور یورپی بینکس اب بند ہونے کا اعلان کر چکے ہیں۔ آبنائے ہرمز پوری طرح سے ایران کے کنٹرول میں ہے۔ ایران کی اجازت کے بغیر کسی ملک کا جہاز وہاں سے گزر نہیں سکتا۔ ڈونالڈ ٹرمپ نے دھمکی دی تھی اور اعلان کیا تھا کہ وہاں سے تیل کے جہاز، امریکی بحری جہاز ابراہم لنکن کی حفاظت میں گزریں گے، لیکن ابراہم لنکن آبنائے ہرمز سے بہت دور جا چکا ہے، واپس امریکہ لوٹ چکا ہے، اور اس کی ہمت نہیں ہو رہی ہے کہ وہاں جا سکے۔ امریکہ کی ان دعووں کے بعد کہ ایران کی بحری قوت کا مکمل خاتمہ ہو چکا ہے، ایسا خوف کیوں ہے؟ کیوں ہرمز سے تیل کے جہاز نہیں نکل رہے ہیں سوائے چند ممالک کی جن کی اجازت ایران نے دے رکھی ہے؟ امریکہ کی طرف سے جنگ بندی کی درخواست کی جا رہی ہے اور ایران جواب نہیں دے رہا۔ امریکہ کے ویٹکوف نے ایرانی وزیر خارجہ کو براہ راست فون کیا ہے، ایران نے فون نہیں اٹھایا۔ امریکہ کی طرف سے روس، چین اور مصر کے ذریعے ایران سے جنگ بندی کے لیے رابطہ کیا جا رہا ہے، لیکن ایران نے طے کر لیا ہے کہ دشمن کو آئندہ حملے کے قابل نہیں چھوڑنا ہے، اور جنگ بندی اپنی شرائط پر مبنی ہے۔ آگے امریکہ کے تجارتی اور معاشی نقصانات کتنے بڑے ہیں جن کا صحیح اندازہ لگانا ابھی مشکل ہے۔ امریکہ کے نقصانات بیان کر رہے ہیں۔ امریکہ کی اصل معیشت جنگ کی معیشت ہے، جنگی، بحری اور ہوائی جہاز اور اسلحہ کی معیشت ہے۔ اس جنگ نے ثابت کر دیا ہے کہ اس کا اسلحہ 20ویں صدی کی ٹیکنالوجی پر منحصر ہے، جس کی حیثیت اب کباڑ کی رہ گئی ہے۔ اب 21ویں صدی کے الیکٹرو میگنیٹک اور ٹیکنالوجی مکمل بدل چکی ہے۔ ڈرون اور میزائل ٹیکنالوجی میں ایران کو امریکہ پر سبقت حاصل ہو چکی ہے۔ ایران کے ڈرونز کو روس یوکرین جنگ میں بھی استعمال کر رہا ہے۔ چین اور ٹیکنالوجی میں، الیکٹرانک اور اسپیس ٹیکنالوجی میں امریکہ
امریکہ سے بہت آگے نکل چکا ہے۔ سوال یہ ہے کہ امریکہ کی اس کباڑ اسلحے کا اب کون خریدار ہوگا؟ امریکہ کی دادا گیری اور غنڈہ گردی کا امیج ختم ہو کر ایک شکست خوردہ اور ڈرپک طاقت کا امیج بن چکا ہے، جس سے اس کا دنیا بھر میں قائم خوف اور بھرم ختم ہو جائے گا، اور دفاع کے نام پر فوجی طور پر کمزور امیر ممالک سے بھتہ خوری کا نظام ختم ہو جائے گا۔ امریکہ کی کمزور اور گرتی ہوئی معیشت کے باعث ریاستہائے متحدہ امریکہ میں ریاستوں کی علیحدگی کی تحریکیں زور پکڑ سکتی ہیں اور اسے ٹکڑوں میں تقسیم کر سکتی ہیں۔ پوری دنیا کی مسلم امت اور مظلوم انسان اس جنگ میں ایران کے ساتھ کھڑے ہیں، سوائے چند بدنصیب مسلکی اور قومی بدبودار متعصبین کے۔ مظلوم انسانوں اور ہم مسلمانوں کی خواہش یہی ہے کہ یہ جنگ اسرائیل کے مکمل خاتمے اور فلسطین و بیت المقدس کی مکمل آزادی تک جاری رہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے منہ پر تابڑتوب اس طرح حملہ ہو کہ وہ آئندہ ہمیشہ کے لیے ظلم اور جارحیت سے باز آ جائے، عرب بادشاہوں کے محلات اور اقتدار مسمار ہو جائیں، اور وہاں علماء حق کی حکومت قائم ہو جو انسان کو آزادی، عدل اور مساوات فراہم کر سکے۔ ہماری ہزاروں نہیں بلکہ بس یہی چند خواہشات ہیں جن پر جان نکلے۔ مسلمانوں کو یہ احساس ہونا چاہیے اور معلوم ہو جانا چاہیے کہ عصائے موسیٰ ان کے بغل میں تھا اور وہ چند رسیوں کو دیکھ کر کانپ رہے تھے۔ جاوید انور ٹورنٹو کینیڈا سے لکھتے ہیں، ناظرین گرامی، مختصر لیکن بہترین۔ مجھے اجازت۔